بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ آخر اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی اور اس نے اس علاقے کے سب سے بڑے عالم کے متعلق پوچھا تاکہ وہ اس سے اس گناہ سے توبہ کرنے کے بارے میں پوچھے۔ اسے ایک تارک دنیا عابد زاہد کا پتہ بتایا گیا۔ وہ اس کے پاس آیا اور کہا، اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا، ایسے آدمی کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے اور اتنے بڑے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ اس پر اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح پورے 100 قتل ہو گئے۔ پھر اسے اور ندامت ہوئی اور اس نے کسی اور بڑے عالم کے متعلق پوچھا۔ اسے ایک بڑے عالم کا پتہ بتایا گیا۔ وہ اس کے پاس آیا اور کہا، میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، کیوں نہیں؟ توبہ کا دروازہ کیسے بند ہو سکتا ہے؟ اور توبہ کرنے والے اور اس کی توبہ کے قبول ہونے کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں گے اور دین کے کام کر رہے ہوں گے۔ تم بھی ان کے ساتھ اس نیک کام میں شریک ہو جاؤ اور ان کی مدد کرو، نیز اپنے اس علاقے میں واپس نہ آنا، کیونکہ یہ برا اور فتنہ خیز علاقہ ہے۔ چنانچہ وہ اس سمت میں چل پڑا، لیکن ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے موت نے آ لیا۔ تب اس کے بارے میں رحمت اور عذاب کے فرشتے جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہتے تھے کہ اس شخص نے توبہ کر لی ہے اور اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا ہے، اس لیے ہم اسے جنت میں لے جائیں گے۔ عذاب کے فرشتے کہتے، اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا، یہ کیسے بخشا جا سکتا ہے؟ اسی اثناء میں ان کے پاس ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا۔ اس کو انہوں نے اپنا ثالث مقرر کر لیا۔ اس نے دونوں کی باتیں سن کر کہا، جس علاقے سے یہ آ رہا ہے اور جس کی طرف یہ جا رہا ہے، ان دونوں کا درمیانی فاصلہ ناپ لو۔ اس میں سے جس علاقے سے وہ زیادہ قریب ہے، وہ اسی علاقے کا شمار ہوگا۔ پس انہوں نے فاصلے کو ماپا تو اس علاقے کے زیادہ قریب پایا جس کی طرف وہ جا رہا تھا۔ اس پر رحمت کے فرشتے اسے جنت کی طرف لے گئے۔